کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ صحن مسجد میں کچھ قبریں آ گئی ہیں اور ان قبروں میں فرش پختہ ہے اور اب کوئی نشان قبر کا صحن مسجد میں معلوم نہیں ہوتا، البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فلاں فلاں کی قبریں ہیں، لہٰذا یہ معلوم کرنا ہے کہ اس صحن مسجد میں جہاں قبریں تھیں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ہو گئیں یا نہیں۔ اس سوال کا جواب کتب احادیث سے ارقام فرمائیں۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی قبریں ہموار کر کے صحن مسجد میں شامل کر لینا حرام ہوا، اور ان قبروں پر نماز پڑھنا بھی حرام، اور ان کی طرف نماز حرام۔ قبر اوپر کے نشان کا نام نہیں کہ اس کے مٹنے سے قبر جاتی رہے، بلکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں میت دفن ہے۔ جتنی نمازیں اس طرح پڑھی گئیں سب پھیری جائیں اور قبروں کے نشان بدستور بنا دیے جائیں کہ مسلمان کو ان پر پاؤں رکھنے اور چلنے اور ان پر ان کی طرف نماز پڑھنے کی آفتوں سے وہ محفوظ رہیں۔ یعنی واضح طور پر یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ اگر کسی جگہ پر مسجد کے صحن میں قبریں آ بھی جائیں تو یہ جائز نہیں ہے انہیں مٹا کر مسجد کا صحن بڑھا دینا، مسجد کی توسیع کر لینا، اور اس میں ایک تو نماز بھی حرام ہے، یہاں تک کہ قبر کی طرف منہ کر کے یعنی قبلہ والی سمت سامنے اگر قبر آ رہی ہے تو اس سمت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی حالت میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو چہ جائے کہ قبر کے اوپر نماز پڑھی جائے، ایک تو یہ اس لیے بھی حرام ہے کہ اس میں مسلمان میت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی قبر کا اس طرح سے احترام بتایا ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کی قبر پر چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مسجد یہ قبر یہ اس نشانی کا نام نہیں جو قبر کے اوپر ہم لگاتے ہیں، قبر حقیقت میں اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر ایک مسلمان میت مدفون ہے۔ وہ جگہ اگرچہ ہم وہ نشانی مٹا دیں، برابر کر دیں، ہموار کر دیں تو قبر ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ میت نکال لی جائے تو پھر وہ قبر ختم ہو سکتی ہے، وگرنہ جب تک میت وہاں موجود ہے تو اس وقت تک وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر سوال یہ بھی ذہن کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قبر میں سے میت کو نکال لیا جائے، کسی اور جگہ پر تدفین کر دی جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں وہ جگہ تو ختم ہو جائے گی، بہرحال وہ قبر نہیں رہے گی، لیکن اس حالت میں یہ فعل حرام ہوگا کہ مسلمان کی میت کو قبر سے نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حرام فعل کر رہا ہے، سوائے ایک صورت کے کہ مسلمان کی قبر کو کھولا جا سکتا ہے۔ وہ ایک صورت یہ فقہاء کرام نے بیان فرمائی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا گیا کہ جو قبرستان کے لیے وقف نہیں تھی، یا کسی اور کی قبر میں زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ جی میری زمین خالی کرو، تو اس صورت میں یعنی زمین یا مغصوبہ ہے، چھینی گئی ہے، کسی سے ناجائز قبضہ کیا گیا تھا، یہ اس طرح کا کوئی اور مسئلہ تھا کہ زمین اس کی ملکیت نہیں تھی قبر والے کی یا ورثاء کی، تو اب حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ رولا کرتے ہیں اور وہ فساد کرتے ہیں تو پھر میت کو نکالنا پڑے گا اور وہ زمین انہیں خالی واپس کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ میت کو قبر سے نکالنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جس جگہ پر قبر ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے سامنے کی طرف قبر آئے، قبلہ کی طرف، اور کوئی چیز آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، یہاں تک بھی فقہاء کرام نے منع کیا کہ قبرستان کے اندر اگر کوئی مسجد بنا دے اور سامنے قبریں ہیں تو بھی وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں تک شرعی حکم ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے دوران خصوصاً قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی سائڈ والی جگہ میں نماز پڑھنی چاہیے، یا بسا اوقات مسجدوں کے اندر بھی قبریں بنا دیتے ہیں لوگ، تو مسجد کے اندر بھی قبر بنانا جائز نہیں ہے۔ جو جگہ مسجد کی وقف ہے
اس جگہ کے اندر یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مسجد کی وقف جگہ میں کسی کی قبر بنانا جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی وصیت کر کے جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی وصیت کر کے جاتے ہیں، مسجد کے امام ہیں یا مسجد کے مولوی صاحب ہیں یا اس طرح کا کوئی اور ہے، مسجد کے متولی ہوتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں جی مجھے مسجد ہی میں دفن کر دیں، میں نے ساری زندگی مسجد کی خدمت کی ہے، تو یہ مسجد کی وقف جگہ میں قبر نہیں بنائی جا سکتی، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔